بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں فروخ بھٹی۔ ناظرین کرام، دو بڑی اہم جو خبریں وہ آپ کے سامنے رکھنی۔ ایک تو جو معاملہ ہے الیکشن کا، آپ جس چوراہے میں جس گلی پر چلے جائیں، جس موڑ پر چلے جائیں، آج پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ بڑا ابہام تھا کہ الیکشن جو وقت پر نہیں ہوں گے، لیکن اب بھی کچھ جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ 8 فروری کو ہوں، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کے بقول جب اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ جو ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے وہ جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے۔ اس کے بعد تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کے جناب جو انہوں نے ظلم و ستم کیا اس پر رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پھر فیصلہ کیا جو الیکشن ہے وہ 8 فروری کو ہوں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اور الیکشن کمیشن کے تمام ادارے جو تابع ہیں اور وہ ان کی معاونت کریں اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے کہنے پر چلیں اور وہ جو ہے معاملات کو بہتر انداز سے چلاتے ہوئے ملک میں عام اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں۔ لیکن اب تک کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن تو دور کی بات، الیکشن میں نہ جانے کیا ہوگا، جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناظرین کرام، صرف مسئلہ جو ہے وہ اناؤں کا ہے، ضد کا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو کس طرح کچلنا ہے اور جو تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے ان لوگوں کو کیسے ہٹانا ہے، اور جو رپوش لوگ ہیں جیسے حماد اظہر صاحب کے حلقے سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ غلام مصطفیٰ صاحب جو الیکشن کمیشن کے آفیسر ہیں انہوں نے جمع ہی نہیں کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ حماد اظہر صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے وہ ہم نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سا ملک ہے، کس جمہوریت نام کی جو ہے وہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے جو میں مکمل ایک جو ویڈیو ہے وہ کروں گا۔ لیکن فی الحال آپ کے سامنے کہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ مونس الہی کی والدہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد لطیف کھوسہ ایک گھر پر فائرنگ ہوئی، اب وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ عاصمہ شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ لطیف کھوسہ اب ہماری پارٹی میں شامل نہیں، وہ ہمارے وکیل تھے تو اب ہمارے وکیل بھی نہیں رہے۔ اب انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے، لیکن ان کے مسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے جس طرح دوسرے لوگوں کو مسائل ہیں اس طرح لطیف کھوسہ صاحب کے بڑے مسائل کا سامنا ہے، اور ان کی بہو کو گرفتار کر لیا گیا جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے لاہور میں گئی۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز وہ آپ کے سامنے خبر ہے وہ شامل کرنی ہے اپنے ویلاگ کے اندر، اور آپ ناظرین اپنے ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو جس طرح ڈرامہ بنا کے، جس طرح بوگس بنا کے، حالانکہ اعزاز احسن وہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے تحت وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، جب بھی اس کے ملک کے خلاف کوئی سازش کرے تو وہ اس سازش کو اپنی عوام کے سامنے، اپنے ملک کی جو رعایا ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ جو فیصلہ ہے پھر عوام کرتی ہے، اس کا فیصلہ جو بھی ہو۔ تو عوام نے فیصلہ جو ہے وہ دینا ہے، 8 فروری کو دینا ہے، اور اس سے پہلے بھی دے چکی ہے۔ جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب اسمبلی میں، جو لونڈے لپاڑے تحریک انصاف کے تھے چھوڑ کے گئے تھے۔ ناظرین، سائفر کیس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، سائفر کیس کس طرح بنا، وہ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے ایک پیپر جو وہ لہرایا، پھر وہ فوراً آفس سے وزیر اعظم ہاؤس آیا، وزیر اعظم ہاؤس سے وہ ان کے جو سیکرٹری تھے وزیر اعظم انہوں نے سنبھالنا تھا، لیکن یہ مقدمہ عمران خان صاحب پر بنا دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کی ایک جو کوٹ ہے وہ انہوں نے اپنے ایک بات کہی تو وہ بڑی اہم بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بری کر دینا چاہیے، عمران خان پر جتنے بھی کیس ہیں وہ بوگس ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سائفر کیس کا جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوتی رہی۔ 5 اگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان کو قید کیا گیا، اس کے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد اٹک جیل میں قید رکھا گیا، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں سماعتیں اس کی جاری رہی۔ وہاں پر ججز آتے تھے، وہاں پر وکلا آتے تھے، میڈیا کو بھی اجازت نہیں تھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا تھا لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اجازت نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور وہ خبریں دور تک چلی جاتی ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے وہ اس عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی معیشت کو بھگتنا پڑتا ہے اور طاقتور حلقوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ طاقتور حلقے یہ جان چکے تھے کہ یہ سائفر جو ہے
علیمہ خان نے جیسے وہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ڈونلڈ لو پر کیس کریں گے، اسد مجید پر کیس کریں گے، ہم عالمی عدالت میں جائیں گے، امریکہ میں جا کر کیس کریں گے، تو اس حوالے سے بڑی یہ چامگوئیاں ہو رہی تھی کہ اس طرح تو بڑی جناب ہماری سبکی ہو جائے گی اس ملک کی، ہمارے طاقتور جو حلقے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو سائفر کیس کی جو ضمانت دی گئی ہے وہ بھی بڑی ڈیل کے تحت ہوئی ہے کہ سائفر کیس عمران خان کی نیب میں گرفتاری تو ڈالی گئی توشہ کیس میں، لیکن اب جو سائفر کا جو ڈرامہ ہم نے رچایا ہوا ہے، جس سائفر کے حوالے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا، اب عمران خان کو کافی اس میں ذلت کا بھی سامنا ہے۔ عمران خان کو ہم نے قید و بند کی صعوبتوں سے بھی گزار لیا ہے اور اس کی جو وہ ایک انا تھی اس کو بھی توڑ دیا ہے، لیکن عوام کا جو رد عمل ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی لحاظ سے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے طاقتور حلقوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں کم از کم جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اور کسی کیس میں پھنسایا جائے۔ یہ تو بات ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ الیکشن ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تمام جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو ظاہر تحریک انصاف جیتے گی۔ تو یہ اب تک کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے رکھی سائفر کیس میں، انہوں نے عالمی دباؤ کی وجہ سے کہ ہماری اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے، کہ واقعی امریکہ نے رجیم چینج کروایا۔ ارشد شریف صاحب نے ایک مکمل سٹوری اس پر کی کہ امریکہ اپنے مخالفین، اپنے حریفوں کو کس طرح کچلتا ہے اور وہاں کیسے کیسے رجیم چینج آپریشن کرتا ہے۔ اس طرح یہ آپریشن بھی کیا گیا اور عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت دینے کی صرف اور صرف یہ ایک ہی وجہ تھی کہ عمران خان اور سائفر اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔